یسایہ 44 باب اس کا 21ویں آیت سے 23ویں آیت تک۔ اے یعقوب، اے اسرائیل، ان باتوں کو یاد رکھ، کیونکہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے بنایا، تو میرا خادم ہے۔ اے اسرائیل، میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اے آسمانوں، گاؤ کہ خداوند نے یہ کیا۔ اے اسفل زمین للکار، اے پہاڑوں، اے جنگل اور اس کے سب درختوں، نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا اور اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ تشریف رکھیں۔ ہم نے ابھی ایک خوبصورت کورس ہم نے گایا، تیرے کلام کے سچے موتی میں چننے آیا۔ ہم سب اس کے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ آمین۔ اور بے شک خدا کا کلام جو ہے وہ بنجر زمین کو زرخیز کرتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ نا امیدی میں امید پیدا کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں زندہ امید بخشتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، ساری ساری رات بھی وہ پتہ نہیں اپنی عبادات کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی تسلی، کوئی امید، کوئی خوشی، کوئی اطمینان، کوئی تسلی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ اپنے کلام کی قدرت سے ہمیں خوشی، شادمانی، تسلی اور اطمینان اور زندہ امید بخش کر ہمیں شادمان کرتا ہے۔ اور پھر ہم خدا کے بندہ مقدس داؤد کی طرح یہ کہہ پاتے ہیں کہ میں ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یہ اس کلام کی قدرت کی بدولت ہے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے، اور یہ جب ہم سنتے ہیں یہ ہماری ہڈیوں کی تازگی اور ہماری ناف کی صحت ہے۔ آمین۔ سو یہ کلام سن کر اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ہم نے افسیوں کے خط کے اندر 2 باب میں اس بات کو بارہا دہرایا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے، یاد رہنی چاہیے۔ کیا تھی؟ ہمیں زندہ کیا جب اپنے گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ تھے تو مسیح یسوع کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقام۔ آمین۔ بھائی کے لیے زوردار تعلیم ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ پیکٹ کسی نے بھی نہیں یاد ہوگا۔
خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ تھے تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں جلایا اور آسمانی مقاموں میں بٹھایا۔ نجات کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ نجات، یہ زندگی جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں بخشی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یسوع مسیح نے کہا آسمان کی بادشاہی کس کی مانند ہے؟ اس بیش قیمت موتی کی مانند جسے کہ اس نے پا کر جا کر زمین میں دبا دیا اور پھر اپنا سارا کچھ بیچ کر اس کھیت کو کیا کیا؟ خرید لیا۔ جس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اس نجات کی قدر کرتا ہے کہ اس نجات کے پیچھے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کا فدیہ دیا ہے اور اس کے سبب سے مجھے یہ نجات ملی ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ اور پھر ہی ہم اس شادمانی اور خوشی کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ نجات جو ہے یہ ایسے کہنے سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص کام کرنے کے سبب سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور ہم اس بات کو جانتے سمجھتے ہیں اور پھر اس نجات کی فکر کرتے ہیں کہ کہیں ہم اس نجات سے محروم نہ رہ جائیں۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نجات سے خالی ہیں، اور ان سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول ہی نہیں کیا۔ نجات کی اہمیت اس وقت ہے جب ہم یسوع مسیح کے فدیے کو سمجھ پائیں گے، اور پھر خدا کی نگاہ میں یہ نجات جو ہمیں ملتی ہے یا ہم پا چکے ہیں، ہمیں مل چکی ہے، خدا کی نگاہ میں اس نجات کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسے تو نہیں نا کہ یسوع مسیح کو جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا، ایویں نہیں نا مل۔ خدا کی نگاہ میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور زبور یہ یسایہ 44ویں باب کی 23ویں آیت کے اندر خدا نے کہا اے آسمانوں گاؤ کہ خداوند نے یہ کیا ہے۔ کیا کیا؟ اس نے فدیہ دیا ہے۔ اے اسفل زمین للکار، اے پہاڑوں، اے جنگل اور اس کے سب درختوں نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے پہاڑوں کو، خدا کہہ رہے ہیں آسمانوں کو، خدا کہہ رہے ہیں زمین کے نیچے کو کہ سب کیا کرو؟ تم نغمہ گاؤ، خوشی سے للکارو، کیونکہ خداوند نے کیا کیا ہے؟ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا ہے۔ خدا نے یعقوب کی نجات کا بندوبست کیا ہے، اس لیے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم گاؤ، آسمانوں گاؤ، اسفل زمین للکار، اے پہاڑوں، اے جنگل اور اس کے سب درختوں نغمے گاؤ کہ خدا نے یعقوب کا کیا دیا؟ فدیہ دیا ہے۔ یہ نجات جو ہے نا، اس شخص جس کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے اس سے پوچھیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ مقدس داؤد جب اس سے گناہ ہو گیا تو اس نے خدا کے حضور اقرار کیا، اور وہ نجات جو خدا نے اس کو بخشی تھی اب اس کو اس کی فکر لاحق ہو گئی ہے، اور اب اس نے کہا، زبور 51 کو ذرا میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو
11ویں آیت، زبور 51 اور اس کی 11ویں آیت لکھا ہے، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر۔ جب گناہ ہو گیا اس کو بتا دیا گیا، خدا کے بندہ نے جا کے بتایا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو اب اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور اس نے کہا بھی کہ وہ بندہ واجب القتل ہے۔ اب اس کو پتہ لگ گیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اور اب اس نے یہ کہا، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ پھر اپنی نجات کی شادمانی، پھر اپنی نجات کی خوشی مجھے پھر سے عطا کر۔ میں نہیں چاہتا کہ تیرا روح مجھ سے جدا ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری شادمانی جاتی رہے۔ تو کیا کر، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نجات کا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے، جو نجات پا لیتے ہیں اور ان سے غلطی خطا ہو جاتی ہے، اور پھر جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے وہ خدا کی حضوری میں اقرار کرتے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں، خداوند مجھے معاف کر، میں نے تیرے حضور بدی کی ہے، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، مجھے معاف کر، اور پھر سے اپنی نجات کی شادمانی پھر سے مجھے عنایت کر دے۔ شمعون جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو اس کو ہیکل میں لے کر گئے، اور شمعون نامی ایک شخص جو راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور لکھا کہ روح القدس اس پر تھا، اور جب اس نے یسوع مسیح کو دیکھ لیا، لوکا 2 باب اور اس کی 29ویں آیت سے، اس نے کہا، اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی۔ انہیں کہا، میں دیکھ لیا، اجے نجات پائی نہیں تے نجات نو ویکھ کے جو کہندا کہ ہن منوں کی کر، تو اپنے کول بلا لے۔ یہ وہ نجات ہے، یہ وہ فدیہ ہے کہ سبب سے تیار کی گئی نجات ہے، جس کے متعلق ہمیں بھی جاننا ضروری ہے۔ اور خدا نے یہ کہا، اے یعقوب، اے اسرائیل، ان باتوں کو کیا کر، یاد رکھ، کیونکہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے بنایا، تو میرا خادم ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم اسرائیل ہیں، اور ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ ہم خدا کے بندے اور بندیاں ہیں، اور اس نے ہمیں بنایا ہے، اور ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، اس نے ہمیں یہ عزت افضائی بخشی ہے کہ ہم اس کے خادم کہلائیں، ہم اس کی خدمت کریں، ہم اس کی پرستش کریں، ہم اس کی ستائش کریں۔ یہ اس کا ہم پر بڑا فضل ہے۔ اس لیے خدا نے کہا، اے یعقوب، اے اسرائیل، ان باتوں کو کیا کر، یاد رکھ، میں نے تیرا کیا دیا ہے، فدیہ دیا ہے، تو ان باتوں کو یاد رکھ۔ ایسا ہی نہیں ہے، پالوس رسول کہتے ہیں، تم قیمت سے خریدے گئے ہو، تم خدا کا مقدس ہو، ان باتوں کو یاد رکھو۔ اور اسی لیے پالوس بارہا اپنے خطوط کے اندر کہتا ہے کہ میں خدا کا کیا ہوں، میں بندہ ہوں۔ ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی ہیں، اور کبھی بھی
خدا کے فدیے کو جو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے دیا ہے، جس کے سبب سے ہم نے نجات پائی ہے، اس کو کبھی بھی بھولنا نہیں ہے۔ خدا نے اپنے بندہ کی معرفت یہ کلام کیا، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا ہے۔ کالی گھٹائیں دیکھی ہیں کبھی؟ جب انہوں نے کالی گھٹا چڑھائی، بدل بڑے چڑھائے، لیکن جب وہ گھٹا جاتی ہے، جب وہ بادل چلے جاتے ہیں، تو پھر آسمان کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایوب 7ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ جیسے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے، اسی طرح جو زمین میں اترتا ہے پھر اوپر نہیں آئے گا۔ بادل جیسے پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے، اسی طرح خدا نے کہا میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند کیا کیا ہے؟ مٹا ڈالا ہے، صاف کر دیا ہے، سمندر کی تہہ میں ڈال دیا ہے۔ میں پھر کبھی ان کو یاد نہیں کرتا، میں مٹا ڈالتا ہوں۔ اور پالوس رسول کلسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اس کو کیلوں سے صلیب پر جڑ کر سامنے سے کیا کیا؟ ہٹا دیا۔ اس نے ہمارے گناہوں کی دستاویز کو مٹا ڈالا۔ اس نے ابلیس کا، اس کی قدرت کا برملا تماشا بنا کر اور فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ خدا نے ہمارا فدیہ دے کر ہمارے گناہوں کو کیا کیا؟ مٹا ڈالا ہے، صاف کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے۔ جب کوئی اس بات کو سمجھ آتا ہے نا، تو پھر وہ اس کی بڑی فکر کرتا ہے۔ سونا سانو پتہ ہے بڑا قیمتی ہے، آج کل اور بہت مہنگا ہو گیا، سانو بڑی قیمتی ہے نا۔ کدی انہوں کسی نے باہر رکھیا ایویں کدھر سٹ سٹ دیتا کدی؟ ہاں پتہ نہیں کنے تالے شالے کنڈیاں الماریاں دے وچ لا کے پھر انہوں بھی تالے مار دینے کہ کوئی اتوں تک پہنچ۔ سانو پتہ بھی یہ بڑا سونا قیمتی ہے، چوری ہو جائے گا، کوئی لے جائے گا، بچے ادھر ادھر کر دیں گے۔ ہمیں فکر ہے اور ہم اس کی بڑی احتیاط کرتے ہیں، فکر مندی کرتے ہیں۔ جائیے بھی پھر بھی سانو فکر ہوندی ہے کہ پیچھے پہلا آ کے ویکھنے ہیں کہ اتھے ہی سب کچھ، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت قیمتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو نجات ہمیں خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے بخشی ہے، یہ ان سونے چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے خدا بھی ہماری فکر کرتا ہے اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ہم پر لگی رہتی ہیں۔ بے شک ہم نے پچھلے اتوار بھی یہ کلام سنا تھا کہ خدا کی آنکھیں جو ہیں وہ پھرتی ہیں اور اپنے لوگوں پر نگاہ رکھتی ہیں۔ خدا ان کی فکر کرتا ہے، خدا ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، خدا ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ جو اس کے فدیے پر ایمان لا کر اس کے حضور آ کر یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کرتے ہیں، پھر خدا ان کے لیے بڑے بڑے کام بھی کرتا ہے۔ ہمیں اس لیے خدا کا بندہ یہ کہتا ہے ان باتوں کو تو نے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ اے یعقوب، اے اسرائیل، تو میرا بندہ ہے، تو میرا خادم ہے، تو نے کیا کرنا ہے؟ ان باتوں کو یاد رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے تو نے ان باتوں کو۔ پھر بھی کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں، لیکن پالوس رسول کہتا ہے کہ کوشش کرنے میں سستی نہیں کرنی، ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ اعمال کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ مسیح کی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم کوشش کریں کہ جو کلام ہم سنتے ہیں ہم اس کلام کو یاد رکھیں۔ صرف یہ کہیں سچے موتی چننے آئے ہیں، چن کے تے پھر کی کریے؟ انہوں نے نہیں رکھ دی،
उन सच्चे मोतियों को अपने दिलों में रखें, उन कीमती मोतियों को अपने दिल में रखें और कभी खुदा के खिलाफ गुनाह ना करें। याद रखें कि हमें ये निजात जो मिली है यीशु मसीह के फिदिये के सबब से, उसके खून बहाने, उसके मार खाने और उसके सलीब पर जान देने के सबब से हमें ये निजात मिली है। इसलिए इस निजात की क्या करनी है? फिक्र करनी है। और खुदा ने कहा तू इन बातों को क्या करना है? तूने याद रखना है, याद रखना है। जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं और गुनाह में पड़ जाते हैं, इन बातों को भूल जाते हैं, लेकिन खुदा हमारी फिक्र करता है। जब जब हम फिर हमें एहसास होता है, दाऊद की तरह हमें एहसास होता है मुझसे गलती हो गई है, हमें यह एहसास होता है रात को सोते हुए मुझसे ये गुनाह हो गया है, हमें एहसास होता है जब किसी से हम बातचीत करते हैं कि मुझसे ये खता हो गई है, गलती हो गई है, तो फिर खुदा के हुजूर हम क्या करें? माफी मांग लें, उस गलती का इकरार करके, उस गुनाह का, उस बदी का इकरार करके माफी मांग लें। खुदा ने बेशक ये कहा कि मैंने तेरा फिदिया दिया है, और उसने कहा कि तू क्या कर, मेरी तरफ, मेरे पास वापस आ जा। अगर तू भूल ही गया है, अगर तू गलती कर बैठा है, अगर तू खता कर बैठा है, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉੱਤੇ 10-100 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ नहीं कि मेरे को गलती हो गई है, और यही फिर हमारी बर्बादी का सबब भी बनता है। मैं समझता हूं कि अगर खुदा के बंदे ने मुकद्दस दाऊद को जाकर बताया ना कि तूने ये गुनाह किया है, तो उन्हें गुस्सा आया होगा, हाँ, लेकिन उसको एहसास हो गया कि मैंने ये गुनाह किया है। उसने खुदा के हुजूर मुआफ़ी मांगी। उसने कहा खुदावंद मुझसे गुनाह हो गया है, मैंने तेरे हुजूर बदी कर दी है, मुझे क्या कर? मुआफ़ कर। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो गुनाह करके फिर कोई कहे ना भाई जी यह काम ठीक नहीं, वो कहते तेनू बहुता पता है, वो होर करते हैं गुस्से ना, होर काम। लेकिन याद रखें अगर कोई गलती हो गई है तो हम खुदा की हजूरी में उसका इकरार करें और मुआफ़ी मांग लें। खुदा मुआफ़ करने में सच्चा और आदल है। मुशर्रफ बेटे ने बेशक उसने गलती की, उससे गुनाह हो गया, लेकिन जब उसको होश आई तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे बाप के घर में तो नौकर भी पेट भरकर खाना खाते हैं, और यहाँ पर मुझे सूरों की फलियां, लिखा कि वो आरजू करता था लेकिन कोई उसको वो गंदी फलियां खाने को भी नहीं देता था, वो गंदी फलियां भी उसको नहीं मिलती थी खाने को। और फिर उसने कहा, उसको होश आया और उसने कहा लूका 15वां बाब और उसकी 19वीं आयत से मैं पढ़ूंगा जल्दी से, अब सुने। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला, वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। बाप को क्या है? तरस। बेशक उसने गुनाह किया था, उसने बदी की थी, उसने बाप को रुलाया था, उसने तंग किया था, लेकिन इसके बावजूद बाप को उस पर क्या आया? तरस।
ਤਰਸ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ लिए ਇਹ काम ਕੀਤਾ। जब हम इस तरह के मामलात में पड़ जाते हैं और दुख उठाते हैं, मुसीबतों में पड़ जाते हैं, मसाइल में पड़ जाते हैं, तो फिर खुदा को हम पर क्या आता है? तरस। मत्ती नामे बाब के अंदर जब यीशु मसीह ने लिखा कि उस भीड़ पर यीशु को क्या है? तरस आया। उसने कहा ये ऐसे है बगैर चरवाहे के, उसको उन पर तरस आया और उसने उनको शिफाएं बख्शी। तरस बाप को लिखा है तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। कोई गिला शिकवा नहीं, कोई बात नहीं, कोई किसी भी तरह की कोई बात नहीं की। उसने क्या किया? उसने उसको गले लगाया और चूमा। बेटे ने उससे कहा है बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, बाप ने तो कोई उन्हें गाल नहीं दी, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, बाप ने कुछ नहीं कहा। लिखा है बाप ने अपने नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकालो, जल्दी करो, जल्दी, अच्छे से अच्छा लिबास। याद रखें जब कोई ईमानदार पैदा होता है, यानी जब हम तौबा करते हैं, यीशु मसीह को हम अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हमारी नई पैदाइश होती है। यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो तो हम नए सिरे से पैदा होते हैं, और जब कोई नए सिरे से पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उन्हें नंगा ही छोड़ देना। यहां तक कि किसी को उम्मीद लगती है तो फिर वो क्या करते हैं? तैयारियां शुरू कर देते हैं, कपड़े बना, गर्म कपड़े, सर्दियां ਲਈ गर्म कपड़े, गर्मियां ਲਈ ठंडे कपड़े, बच्चों ਲਈ ऐ करो वो करो, सारे कपड़े उनके लिए तैयार किए जाते हैं। तो खुदा को भी हमारी फिक्र है। जब कोई उस नई पैदाइश को हासिल करता है तो खुदा अपने पोशाक उसको पहनाता है, अपने रूह के कपड़ों से उसको मुलब्बस करता है, खुदा उसकी फिक्र करता है। उस वक्त भी अदन के अंदर यही था ना कि जब उन्होंने गुनाह किया तो फिर उनकी आंखें खुल गई, तो उनको पता चला कि हम क्या हो गए, होने से नंगे हो गए। है पहले भी नंगे से, लेकिन क्या था? उनको यह एहसास था कि हमारे ऊपर खुदा की हुजूरी है, हमें रूह को उससे मुलब्बस कर दिया गया, रूह को उसके कपड़ों से मुलब्बस कर दिया, इसलिए उनको नदामत नहीं थी, शर्मिंदगी नहीं थी। लेकिन जब गुनाह हो गया तो फिर उनको एहसास हुआ कि हम क्या हो गए, नंगे हो गए। वो पोशाक जो खुदा ने उनको दी थी वो उनसे जाती नहीं। अब फिर जब बदी गुनाह करके फिर बाप की तरफ लौटा है तो फिर बाप ने पहला काम क्या किया? उन्होंने कहा कि तू नंगा नहीं रह सकता। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप को खुदा के बेटे कहते हैं, बेटियां कहते हैं, लेकिन याद रखें बेशक हमारे कपड़े यहाँ पर कैसे क्यों ना हो, जूते कैसे क्यों ना हो, लेकिन जो लिबास खुदा हमें बख्शता है वो शाही लिबास है। इंग्लिश में क्या लिखा है? रौब, कबा, लबादा, पोशाक। ये वो पोशाक है जो खुदा पहनाता है। जब उसके लोग उसके पास आ जाते हैं, जब उस फिदिये को कबूल कर लेते हैं, तो खुदा इस पोशाक से अपने लोगों को मुलब्बस करता है। ये वो पोशाक है जो खुदा पहनाता है, और उस वक्त पहनाता है जब खुदा की हुजूरी में आकर हम अपनी गलतियों खताओं का इकरार करते हैं। यशाया 61 बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर जरा जल्दी से इसको पढ़ेंगे।
میں خداون سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے۔ کیا کیا؟ نجات کے کپڑے پہنائے۔ اور یسایہ نبی یہ کہتا ہے میں خداون سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، اس نے راست بازی کے خلت سے مجھے ملبس کیا، جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے، اسی طرح خدا اپنے لوگوں کو نجات کی پوشاک پہناتا ہے۔ آمین۔ اور اس پوشاک کی سمجھیں کہ ہمیں کس قدر فکر کرنی ہے، کس قدر اس پوشاک کی ہمیں کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے، کہ کئی پھر گناہ کر کے پوشاک ساڑھے تو خوش نہ جائیے تے اسی پھر اونج دے اونجی رہ جائیے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ تو ان باتوں کو یاد رکھ۔ اور پھر کیا کیا؟ لکھا ہے اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی، کیا کرو؟ انگوٹھی، رنگ، انگوٹھی پہناؤ۔ یہ انگوٹھی اختیار کو ظاہر کرتی ہے۔ جب یوسف نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی تو فرعون بادشاہ نے یوسف کو انہیں کہا بھی انہیں نہ سمجھی کہ میں صرف کہہ دیتا ہے کہ میرے بعد دوسرا حاکم تو ہی ہے، کہ تینوں پتہ لگ جائے کہ میں واقعی تینوں اختیار بھی دے دیتا ہے۔ پیدائش 41واں باب اور اس کی 41ویں آیت سے یہ باتیں آپ کو کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے؟ یاد ہونی چاہیے، جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں۔ 41ویں آیت سے لکھا اور فرعون نے یوسف سے کہا دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ کیا بناتا ہوں؟ حاکم بناتا ہوں۔ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور حاکم بنانے دی نشانی کی سی؟ اب سنیں کیا ہو۔ فرعون نے اپنی انگشتری، یہ انگشتری جو تھی نا، یہ اس کو سگنٹ رنگ کہتے تھے، اس کے اوپر مہر ہوتی تھی، جب وہ کچھ لکھ کر تو پھر اس کے اوپر وہ بادشاہ کی انگوٹھی کی سٹمپ کر دی جاتی تھی اور پھر اس کو قانون سمجھا جاتا تھا۔ اور فرعون نے کیا کیا؟ لکھا فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی، اور نے کہا صرف یہ نہیں ہے کہ میں کہن دی حد تک تینوں حاکم بنایا، بلکہ میں یہ انگوٹھی جس سے میں مہر کرتا ہوں تیرے انگلی میں پہنا دیا، یعنی تجھے اختیار بھی دے دیا۔ اور ہاتھ سے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں راستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا۔ سمجھ آ رہی کی ہویا؟ انہیں انگوٹھی پائی، انہیں کی کیتا؟ باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر او دے گلے چ سونے دا تعویذ پایا۔ اے والا تعویذ نہیں جنہاں دے وچ کچھ لکھیا ہوندا، پہلاں لوکی پاندے سن نا جڑیاں ریتڑیاں دیاں، وہ گلے چ سونے دیاں، کئی سونے دیاں پا لیندے، کئی چاندی دیاں پا لیندے تھے۔ تو یہ بادشاہ نے کیا کیا؟ یوسف کے گلے میں سونے کا توق پہنایا اور کتان، باریک کتان کے لباس سے آراستہ کر کے اس کو مصر کا چکر لگوایا کہ سارے نو پتہ لگ جائے کہ مصر دا حاکم کون ہے ہون؟ یوسف ہے۔ تو یوسف نو بھی پتہ لگ جائے کہ میرے کو انگوٹھی بھی ہے
تے میرے تے لباس بھی ہے. ہاں اور پھر ایک اور میں اس کو جب پڑھ رہا تھا مینوں بھی بڑی حیرانگی ہوئی. میں کہ اگے بھی میں کئی باری پڑھا لیکن آج میں نے جب اس کو پڑھا تو اور میں سمجھا اس بات کو. 44ویں آیت کے اندر اور فرعون نے یوسف سے کہا میں فرعون ہوں. سن لو فرعون کی بڑی دہشت سی اور انہیں یوسف نو کیا اس نے کہا فرعون نے یوسف سے کہا میں فرعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا. ایسا مجھے لگے ایک بادشاہ ایک بندے نو اختیار دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں کیا میں فرعون ہوں اور میں تینوں کہہ رہا کہ ملک مصر دے وچ کوئی بندہ اپنا ہاتھ تے اپنا پیر بھی تیرے حکم تو بغیر نہیں ہلائے گا. ہاں جی. اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ کیونکہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے. اور دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. آمین آمین. یہ وہ اختیار ہے جو خدا اپنے لوگوں کو بخشتا ہے جو اس فدیے پر ایمان لاتے ہیں. خدا ان کو اختیار بخشتا ہے. فرعون کا اختیار مصر کے اندر تھا لیکن ہمارے خدا کا اختیار یسوع مسیح نے خود کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور اسی اختیار میں سے اس نے کہا وہی اختیار میں تمہیں دیتا ہوں کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کے سر کو کچلو اور کیا کرو دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. آمین. یہ اس سے کہیں بڑھ کر اختیار جو یسوع مسیح اپنے لوگوں کو بخشتا ہے لیکن ہمیں بھی سمجھ آ جانی چاہیے. سمجھ نہیں آتی. اور پھر وقت نہیں ہے جلدی سے آگے چلیں گے. اور پھر لکھا ہے کہ تیسرا کام جو کیا لکھا ہے پاؤں میں جوتی پہناؤ. کیا کرو؟ پاؤں میں جوتی. اچھے سے اچھا لباس پہنایا انگوٹھی پہنائی اور پاؤں میں جوتی پہنائی. اور پالوس رسول افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں افسیوں 6 باب کے اندر جہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ جو ہے وہ جسم کے ساتھ نہیں ہے. ہماری جنگ جو ہے وہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں بستی ہیں اور اس جنگ کے لیے بھی ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اور پھر وہاں پر پالوس رسول نے افسیوں کی کلیسیا کو یہ لکھا افسیوں 6 باب اور اس کی 15ویں آیت لکھا ہے اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن. یہ جتیاں نے سان پتہ لگے کہ جڑی جتی اسی پائی دی ہے یہ کی ہے صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے ہیں. صلح ساڈی خدا دے نال کی ہو گئی ہے صلح ہو گئی ہے. ہاں خدا کے ساتھ ہماری کیا ہو گئی ہے صلح ہو گئی ہے. اور پھر یہ صلح جو ہے اب کیا رہنی چاہیے قائم رہنی چاہیے. غلطی ہو گئی لیکن پھر ہم خدا کے حضور آ کر معافی مانگے. خدا معاف کرنے والا ہے. پھر سے وہ ہمیں لباس پہنائے گا انگوٹھی دے گا اختیار بخشے گا اور ہمارے پاؤں میں وہ جوتی پہنائے گا. اور اب پالوس رسول آخری ایک حوالہ پڑھ کے پھر ہم دعا کریں گے. رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا لکھا ہوا خط ہے
اس کا 5واں باب. پس پہلی آیت، 5واں باب کی پہلی آیت. پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں. صلح رکھیں. چھوٹی چھوٹی گلاں دے نال اسی خدا نو اپنے تو دور نہ کریں. چھوٹیاں چھوٹیاں اپنیاں خوشیاں دی خاطر اسی نہ لباس تو محروم ہوئیے، نہ اختیار تو انگوٹھی تو محروم رہیے، تے نہ جتی تو جڑی صلح دی خوشخبری دی جتی ہے اسی او دے تو محروم رہیے. چھوٹیاں چھوٹیاں ساڈیاں غلطیاں جڑیاں نے وہ انہاں چیزاں نو ساڈے تو دور کر دیں. اور سانو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ سانو یہ سب کچھ یسوع مسیح دے فدیے دے سبب نال حاصل ہے. اور یہ فدیہ جڑا ہے یسوع مسیح نے صلیب دے اتے ساڈے لیے دیتا ہے. اور اسی انہاں گلاں نو کی کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. اور جیسے خدا نے یسایہ کی معرفت کلام کیا اور خدا نے یہ کہا، اے یعقوب، اے اسرائیل، ان باتوں کو یاد رکھ کیونکہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے بنایا، تو میرا خادم ہے. اور ہمیں ان باتوں کو یاد رکھ کر خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنی ہے اور خدا کے ساتھ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس صلح کو برقرار رکھنا ہے. آمین آمین. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں جلدی سے.